موسا آ گیا پاپا بھی آ رہے ہیں چل صاحب کر موسا آیا ہوا گھر بچیاں بھی چھین لی نہ بچیاں مجھے نہ ملواتی ہیں نہ خود آتا ہے مجھے گھر سے نکال دیا. میں اب اپنے بھائی کے گھر رہ رہی ہوں. میں نے اپنے ہسبینڈ کو بھی چھوڑ دیا کہیں کے لیے. آپ نے یہ بچوں کو دیکھا، یہ دو بچیاں ہیں جو اندھون شہر کی ہیں، اور جب ان کی بازیابی کے لیے عدالت میں ایڈیشنل سیشن جج ساجد قاسم کی عدالت میں ان بچیوں کو جب پیش کیا گیا تو انوکھا کیس جو ہے وہ بن کر جو ہے وہ سامنے آ گیا. اب دادی نے بچوں کی بازیابی کے لیے عدالت میں درخواست دی تھی کہ مجھے میری پوتیاں جو ہیں وہ مجھے دی جائیں تاکہ میں ان کو اچھے طریقے سے پال سکوں. اب عدالت نے جب طلب کیا بچیوں کو بھی، باپ کو بھی، دادی کو، ماں کو، اب جب طلب کیا تو عدالت میں یہ چیز سامنے آئی کہ دادی جو ہے اس نے بھی اپنی دوسری شادی کر رکھی ہے، جو باپ ہے اس نے بھی اپنی دوسری شادی کر رکھی ہے، اور جو ماں ہے اس نے بھی اپنی دوسری شادی کر رکھی ہے. اب سوال پیدا ہوتا تھا کہ بچیاں کس کو جو ہے وہ دی جائیں. اب اگر دادی کو دی جاتی ہیں تو دادا جو ہے وہ بچیوں کے لیے نامحرم ہے. اگر وہ ماں کو دیتے ہیں تو ماں نے جو شادی کر رکھی ہے وہ شخص جو ہے وہ بھی بچیوں کے لیے نامحرم ہے. اس کے علاوہ اب بات آتی تھی باپ کے اوپر، کیونکہ باپ گارڈین ہوتا ہے. آپ جو مرضی کر لیں، جانا بچوں نے باپ کے پاس ہی ہوتا ہے. اب عدالت نے یہ چیز سامنے دیکھی تو عدالت نے وکلا کے دلائل سننے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ کیونکہ دو جو باپ ہیں وہ دونوں ستیلے باپ جو ہیں وہ ہیں، اور یہ محرم اور نامحرم کا معاملہ جو ہے وہ اب سامنے آتا ہے، اور دونوں جو ہیں ان کے لیے بچیاں جو ہیں وہ نامحرم ہیں. لہٰذا اب بچیوں کو باپ کے حوالے جو ہے وہ کیا جائے. باپ گارڈین تھا، لہٰذا عدالت نے بچیوں کو باپ کے حوالے کر دیا. عدالت میں دادی سے جب سوال کیا گیا تو اس نے بتایا کہ میں بچیوں کو اپنے پاس میں نے رکھا ہوا تھا، اور جو میری بہو تھی اس نے میرے بیٹے سے کہا کہ اگر ماں کو رکھنا ہے تو میں یہ بچیاں نہیں رکھوں گی، لہٰذا میں نے قربانی دی اور میں گھر چھوڑ کر چلی گئی. اب اس کے بعد میں نے جو ہے وہ شادی کر لی. اب معلوم ہوا ہے کہ ماں جو ہے وہ بچیوں کے ساتھ اس کا رویہ صحیح نہیں ہے، وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ صحیح بیہیویئر جو ہے وہ نہیں رکھتی. اس پر جو ہے میں نے کہا میری بچیاں جو ہے مجھے واپس کر دی جائیں. عدالت نے اب یہ دونوں بچیوں جو تھیں ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اپنی دادی کے ساتھ جانا چاہتے ہیں. لیکن جب عدالت نے یہ چیز دیکھی کہ اب اگر ہم دادی کو دیتے ہیں تو وہاں پہ نامحرم کا معاملہ ہو جائے گا، اگر ماں کو دیتے ہیں تو پھر بھی نامحرم کا معاملہ سامنے آتا ہے، لہٰذا بچیوں کو دوبارہ باپ کے حوالے جو ہے وہ کر دیا، کیونکہ گارڈین جو ہے وہ باپ ہی ہوتا ہے. اب عدالت میں جب بچیوں کو باپ کے حوالے کیا گیا تو بچیوں نے زار و قطار جو ہے وہ رونا شروع کر دیا. ان بچیوں کو باپ جو ہے وہ زبردستی گود میں اٹھا کر لے کر گیا. وہاں سیشن کورٹ میں چیخ و پکار جو ہے وہ ہو گئی، اور لوگ یہ چیز دیکھتے رہے کہ بچیوں کے ساتھ ظلم ہے. لیکن اب کیا کیا جائے جب ماں باپ ہی اپنے بچوں کے مستقبل کو نہیں سوچتے اور ان میں جو ہے وہ صبر کا مادہ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، تو پھر اس سے جو بچے جو متاثر ہو رہے ہیں ان کا جو ہے وہ کیا قصور ہے. ماں باپ کو چاہیے کہ جب بھی کوئی جھگڑا ہو تو کم از کم بچوں کو کے مستقبل کو جو ہے وہ سامنے رکھیں، یہ دیکھیں کہ ان بچوں کا مستقبل جو ہے وہ کیا ہے. اب دادی بھی شادی شدہ ہے، ماں بھی شادی شدہ ہے، باپ نے بھی دوسری شادی کر رکھی ہے، تو اب یہ چھوٹی بچیاں جو ہیں یہ تو ایک طرح دیکھا جائے رل گئی ہیں. اب ذہنی طور پر ان بچیوں کا کیا کیفیت ہوگی یہ آپ اچھی طرح جو ہے وہ جانتے ہیں. ہمارا جو گھریلو لوگ ہیں ان سے یہ درخواست ہے کہ خدا را جب بھی کوئی قدم اٹھائیں بچوں کے مستقبل کو جو ہے وہ سامنے رکھیں.